ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والقمر بحسبان صدق اللہ العظیم۔ نیو ایئر جو ہے، جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس پر ایک خاص قرآنی عمل ہے، اگر وہ کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس سال میں بے برکتی، نحوست، حادثات انسان سے دور فرما دیتے ہیں، اور انسان جو ہے اللہ رب العزت کی قدرت کو ادراک کے ساتھ اور سمجھ کر جو ہے اس آیت کریمہ کو پڑھ لے تو حادثات سے خود بھی بچ جائے گا، اہل خانہ بھی بچ جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ نیو ایئر جو ہے مسلمانوں کے لیے محرم ہے۔ محرم نیا سال اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے، اور شمسی جو ہے، جو رومن کے لحاظ سے یا دنیا میں رائج ہے عیسوی، اس کے مطابق جو ہے شمسی نیو ایئر جو ہے وہ 1 جنوری ہے، اور مسلمانوں کا جو قمری کیلنڈر ہے اس کے مطابق 1 محرم ہے۔ اب یہ 2 کیلنڈر ہیں دنیا میں، ایک چاند کا کیلنڈر ہے اور ایک سورج کا کیلنڈر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں جو رائج تھے جتنے بھی کیلنڈر، ان میں تقریباً زیادہ شمسی سورج کے کیلنڈر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے قمری کیلنڈر کو، چاند کے کیلنڈر کو دنیا میں رائج کیا، متعارف کرایا، جو کہ انبیاء سابقین بھی قمری کیلنڈر پہ چلتے رہے، لیکن جو امتیں تھیں وہ بگڑ کر آہستہ آہستہ قمری چیز سے ہٹ کر شمسی کی طرف چلی گئیں، تو اصل اپنی مذہب اور اس اپنے دین کی افادیت کو کھو بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزوں میں سے ایک بڑا معجزہ ہے کہ اللہ نے آپ کی امت کو قمری کیلنڈر سے دور نہیں کیا۔ باقی ساری امتیں اپنے نبیوں کے کیلنڈر سے دور ہو گئیں۔ آپ یاد رکھیے گا کہ جو کیلنڈر ہوتا ہے نا، یہ بیس ہوتی ہے ہر چیز کی۔ آپ جب کسی قوم کی زبان سیکھتے ہیں تو اس قوم کا جو اندر کا خمیر ہے وہ آپ کے اندر آ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ آپ جو ہے ان جیسے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کسی کا لباس پہنتے ہیں تو اس کا بھی اثر آتا ہے، آپ جو ہے کسی کا کھانا کھاتے ہیں اس کا بھی اثر آتا ہے۔ اب جو پہلے قومیں تھیں انہوں نے تورات بھی اتری وہ قمری کیلنڈر کے مطابق، انجیل بھی اتری قمری کیلنڈر کے مطابق، زبور بھی اتری قمری کیلنڈر کے مطابق، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پہ بلایا تو قمری کیلنڈر کے مطابق بلایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے دنیا سے اٹھایا تو قمری کیلنڈر کے مطابق اٹھایا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ نمرود کے اندر گلے گلزار کیا اس کو، تو وہ قمری کیلنڈر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، پھر حج کے لیے لوگوں کو بلایا، وہ اذن قرآن پاک میں ہے، تو وہ بھی قمری کیلنڈر تھا۔ نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، اور پھر اس کے بعد ہاجرہ علیہ السلام کا دوڑنا، اسماعیل علیہ السلام کا زمزم پیروں سے نکلنا، اور پھر اسی طرح یوسف علیہ السلام کا کنواں سے نکلنا، اور پھر اسی طرح انبیاء سابقین کی آپ پوری زندگی اٹھائیں تو موسیٰ علیہ السلام کا دریا سے، نیل سے باہر نکلنا، فرعون کا غرق ہونا، یہ سارا قمری کیلنڈر تھا، اور اس کا ذکر مختلف تاریخ کی کتابوں میں اور احادیث کی کتابوں میں آپ کو ملے گا۔ لیکن وہ قومیں جو نبیوں کی ماننے والی تھی، جب نبی چلے گئے تو ان قوموں نے آہستہ آہستہ نبیوں کو بھلانا شروع کیا۔ نبیوں کو بھلانے سے مراد نبیوں کی تعلیمات۔ نبی کو تو آج بھی یاد رکھا ہوا ہے قوم یہود نے موسیٰ علیہ السلام کو، قوم نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور دنیا میں اور بھی ایسی قومیں ہیں جو اپنے بڑوں کو یاد رکھا ہوا ہے، لیکن ان کی تعلیمات کو پہلے چھوڑا، تعلیمات سے بھی پہلے ان کے کیلنڈر کو چھوڑا۔ آپ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جو دنیا میں سب سے بڑی قوم تھی، اور آج بھی عیسائیت دنیا میں سب سے بڑی قوم ہے، اب 2nd نمبر پہ آ گئی ہے، پہلے مسلمانوں کا نمبر آ گیا تعداد میں۔
لیکن دوسری بڑی قوم ہے اور دنیا میں اتنے بڑے ملک ہیں ان کے، ان کو زوال جو آیا سب سے پہلے کیلنڈر چھوڑنے کی وجہ سے، نبی کے کیلنڈر کو انہوں نے کیا کیا کہ شمسی سورج کے کیلنڈر کو لے لیا۔ اچھا، اس کے بعد ان کی کتاب بھی ان سے نکل گئی آہستہ آہستہ، چونکہ اس کے احکامات تو قمری تھے، تو اللہ کا جو بھی حکم ہوگا وہ چاند کے حساب سے ہوگا، سورج کے حساب سے نہیں ہوتا۔ آپ کوئی بھی عبادت دیکھ لیں جو اللہ یا اللہ کے رسولوں نے کی ہے وہ قمری کیلنڈر کے مطابق ہوگی، وہ سورج کے مطابق۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آج میں منفرد انداز میں تھوڑی بات سمجھا رہا ہوں، اور لوگ بھی سن لیں گے نا اس طرح۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم یہ کہتے ہیں حرام ہے حرام ہے، یہ چیز نہیں ہوتی، سمجھانا ہوتا ہے کہ اصل شمسی کیلنڈر اور قمری میں فرق کیا ہے۔ اب اتنی بڑی قوم انہوں نے کیا کیا، آہستہ آہستہ قمر کو بھول گئے، چاند کے کیلنڈر کو ہی بھول گئے۔ اور اب دیکھیے دنیا میں اس وقت جو ہے سب سے زیادہ جو مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے قمر کو، چاند کے کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں، وہ ہر عبادت کو چاند کے مطابق کرتے ہیں، سورج کے مطابق ہماری کوئی عبادت نہیں ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں کس کو دیکھ کر؟ روزہ چھوڑتے ہیں، عید کرتے ہیں کس کو دیکھ کر؟ چاند کو دیکھ کر نا۔ حج کرتے ہیں کس کو دیکھ کر؟ اب آپ ربیع الاول آتا ہے تو کس کو دیکھ کے؟ محرم کس کو دیکھ کے؟ آپ ساری عبادت ہی ہے کیا؟ چاند کے ساتھ۔ سورج کے ساتھ کوئی ہمارا تعلق ہے عبادت کا، مذہب کا؟ سورج اللہ کی مخلوق ہے، بس وہ نکلتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے۔ لیکن عبادات کا اب دنیا میں آپ دیکھیے ایسے ملک بھی ہیں، ہمارے نبی، کوئی نبی انٹرنیشنل نہیں ہے، ہمارے نبی انٹرنیشنل ہیں۔ کوئی نبی عالمی نبی نہیں ہے، پوری کائنات کا نبی، اللہ کے عرش سے لے کے زمین کے اندر تخت سرا تک جس کی نبوت ہو، وہ کائنات میں ایک ہستی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بس۔ باقی سارے نبی اپنی قوم کے، اپنی برادری کے، اپنی گاؤں کے، اپنے علاقے کے نبی ہیں۔ ہمارے نبی کائنات کے نبی ہیں۔ بلکہ اگلی بات ہے حدیث کی، نبیوں کے بھی نبی ہیں، رسولوں کے بھی نبی ہیں، فرشتوں کے بھی نبی ہیں، جنوں کے، کوئی نبی جنوں کا نبی نہیں تھا، ہمارے نبی جنوں کے بھی نبی ہیں۔ ہمارے نبی تو کیڑوں کے بھی نبی ہیں، جانداروں کے، جتنے جاندار ہیں ان کے نبی ہیں، شیر چیتوں کے بھی نبی ہیں۔ آپ کائنات کے ذرے ذرے کے نبی ہیں۔ اللہ نے آپ کو نبیوں کا بھی نبی بنایا، رسولوں کا بھی نبی بنایا، فرشتوں کا بھی نبی بنایا، جن و انس کا بھی نبی بنایا، یہاں تک کہ اولین آخرین کا نبی بنایا۔ اب آپ چونکہ عالمی ہیں، انٹرنیشنل ہیں، تو اللہ نے آپ کو جو کیلنڈر دیا وہ بھی انٹرنیشنل دے دیا۔ اب آپ کو علاقے کا کیلنڈر تو نہیں مل سکتا تھا نا، آپ کو انٹرنیشنل ملا۔ کیسے؟ ابھی آپ ناروے میں جائیں، وہاں 6 مہینے سورج نکلتا ہی نہیں۔ آپ برازیل میں چلے جائیں، وہاں 8 مہینے سورج نہیں نکلتا۔ آپ کسی اور دنیا کے کونے میں چلے جائیں جہاں 12 مہینے ہی سورج نہیں نکلتا۔ آپ کسی ایسے ملک ہیں جہاں صرف سورج جو ہے آدھا گھنٹہ بس نکلتا ہے، پوری سال اندھیرا ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں جہاں سورج نہیں نکلتا تو وہ لوگ کیسے عبادت کریں؟ کیسے ان کو پتہ چلے کہ اب دن آگے چلا گیا، مہینہ آگے چلا گیا، عصر ظہر کا مغرب کا وقت ہو گیا؟ پتہ چل سکتا ہے؟ او جی اب تو سورج غروب ہو گیا، مغرب عصر قضا ہو گئی ہے، کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ پھر وہاں انٹرنیشنل پیغمبر کی انٹرنیشنل امت کو انٹرنیشنل کیلنڈر ملا، وہ کیا؟ قمری۔ اب جہاں پوری دنیا کے گورے بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، جتنے وہاں رہنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے کیلنڈر کو، نبی کے کیلنڈر کو فالو کر کے کہتے ہیں چاند اب گھٹ رہا ہے، اب یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے، اب چاند 14ویں کا ہو گیا ہے، اب یہ چاند ختم ہو رہا ہے، اب نیا چاند نکلا، اب ربیع الاول آ گیا، اب نیا چاند نکلا، رمضان آ گیا۔ تو یہ چاند وہاں بھی گھٹتا بڑھتا ہے، جہاں سورج نہیں ہے وہاں بھی کائنات کے اندر چاند ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں چاند نہ ہو، لیکن ایسی بہت سی جگہ ہیں جہاں سورج کی روشنی نہیں ہے۔ اب یہ اللہ کا نظام دیکھیے، اللہ نے ہمیں ایک بات بتائی، جس طرح سورج ڈوب گیا نا، جتنے نبی آئے ان کے امتوں کو پتہ چل جائے
کہ آپ کے نبی کی شریعت اور نبوت کا زمانہ ختم ہو گیا، اور آپ کے نبی، ہمارے نبی جن کو اللہ نے نبوت دی، اللہ نے چاند کا کیلنڈر دے کے بتایا کہ دیکھ لو جہاں سورج کی روشنی نہیں ہے وہاں بھی چاند ہے، پتہ چلا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، اس کو کوئی غروب نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا لگی رہے اسلام کو خراب کرنے کے لیے، زوال دینے کے لیے، اسلام بڑھتا رہے گا، چونکہ قمری کیلنڈر ہمارے پاس ہے، چاند کو کوئی دنیا میں کسی خطے سے غائب نہیں کر سکتا۔ سمجھ آئی بات کو؟ اب آپ دیکھیے آخری بات، اب آخر کی طرف جا رہا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کیلنڈر ملا ہے شمسی نہیں ملا، قمری ملا۔ اب یہ امت کو اللہ نے، ہمارے پاس یہ قرآن بھی پورا کا پورا صحیح حالت میں محفوظ ہے، ہمارے پاس وہی نماز ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ہمارے پاس وہی روزہ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، ہمارے پاس وہی حج کا انداز ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہمارے پاس زکوٰۃ کا وہی نظام ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، ہمارے پاس ہر عمل دین کا 24 گھنٹے کا، لباس پہننے کا، ہمارا ہل چلانے کا، ہمارا کھیتی باڑی کرنے کا، عدالت کا نظام چلانے کا، پولیس تھانے کا نظام، جرنیلی نظام، حکومت کا نظام، باپ بن کے، نانا بن کے، دادا بن کے، اور استاد بن کے، مرشد بن کے، امام بن کر، خطیب بن کر، یہاں تک کہ دنیا کے ہر شعبے کا نظام ہمارے پاس محفوظ ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیوں کہ ہمارے پاس کیلنڈر بھی محفوظ ہے۔ اگر ہم کیلنڈر کو نصارہ کی طرح جٹلا دیتے یا پسے پش ڈال دیتے، یا ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہ ہوتا ربیع الاول کب ہے، محرم کب ہے، رمضان کب ہے، اور وہ اسی طرح شمسی کیلنڈر میں کھو جاتے، تو آہستہ آہستہ ہم سے حج بھی نکل جاتا، روزے بھی نکل جاتے، نکلتے یا نہ نکلتے، ہمارے سے قرآن پاک کی تلاوت بھی نکل جاتی، ہمارے سے ہمارے نبی کی پیدائش اور وفات، اور اسی طرح جو ہے محرم کی افادیت، یہ ساری چیزیں، حج کا نظام ہم سے کھو جاتا، تو یہ امت آہستہ آہستہ جو ہے اسی طرح ہو جاتی جیسے نصارہ آج صرف ولادت کا دن مناتے ہیں اپنے نبی کا، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ نیو ایئر ہمارے پاس آیا ہے، لیکن یہ نیو ایئر ہمارا اسلامی نہیں ہے 31 دسمبر، یہ شمسی ہے، ہمارا یکم محرم ہے۔ لیکن چاہے 31 دسمبر ہو چاہے یکم محرم ہو، ناچ گانا، شراب کی محفل کرنا، لڑکیوں لڑکوں کا یوں روڈوں پہ نکلنا، اور اس طرح جو ہے ایک دوسرے کے لیے جو ہے روڈ پہ، مارکیٹوں میں، اور اس طرح جو ہے بناؤ سنگار کرنا، ایسے جو ہے لائٹنگ کرنا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس میں اسلام یہ بتاتا ہے کہ آپ کی زندگی کا 1 سال تو گر گیا۔ نیو ایئر کا مطلب کیا ہے کہ 1 سال اور کم ہو رہا آپ کی زندگی سے، تو آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ میں تو اور قبر کے قریب ہو گیا ہوں، موت کے، اور میں اور توبہ کی طرف جاؤں، نہ کہ میں اور عیاشی کی طرف، فحاشی کی طرف۔ تو اس لیے جو میں عمل آپ کو بتا رہا ہوں، تو آپ اگر خود بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، عورتوں کو، سب کو یاد کرائیں۔ سورہ رحمان کی ایک مختصر آیت ہے، پہلے 5ویں آیت ہے، آیت نمبر 5، الشمس والقمر بحسبان۔ اب اس میں آپ اظہار کریں، یا اللہ یہ سورج اور یہ چاند یہ تیرے بنائی ہوئی مخلوق ہیں، اور تیرے نظام قدرت کے مطابق وہ اپنے نظام سے چل رہے ہیں، وہ اپنی مرضی سے نہیں چل رہے، انہیں چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ یقین ہے ہمارا۔ اب آپ دیکھیے، آپ پہلے 1 منٹ کے لیے، ہر مرد عورت بچہ بوڑھا 1 منٹ کے لیے، جب یہ آخری رات آئے، چاہے اسلامی کیلنڈر کی چاہے شمسی کیلنڈر کی، چاہے 31 دسمبر کی ہو چاہے ذی الحج کی آخری رات ہو، آپ بیٹھ جائیں 1 منٹ کے لیے، آنکھیں بند کر لیں، اور یہ تصور میں لائیں کہ یہ سورج چاند کس کے غلام ہیں؟ آپ بتائیں کس کے غلام ہیں؟ آپ کو شک ہے؟ وہ غلامی تو پکی کر رہے ہیں۔ سورج اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے نہیں، اور چاند اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے۔ کبھی اس نے بے وفائی کی ہے اللہ سے، حکم عدولی کی ہے؟ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم اللہ کی حکم عدولی کرتے ہیں، یہ مخلوق نہیں کرتی۔ اور یہ اللہ کے عطا کردہ اپنے
روٹ پہ چل رہی ہے، آپس میں ٹکراتے بھی نہیں ہیں، لڑتے بھی نہیں ہیں۔ یہاں تو نمازی بھی لڑ پڑتے ہیں، ہے یا نہیں؟ گھر میں بہن بھائی بھی لڑ پڑتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ بہت سے مسائل کو ختم کرتی ہے۔ آپ رات کو جب یہ رات آئے، عشاء کے بعد، مغرب کے بعد، چاہے آخری جو دنوں، فجر سے پہلے کسی وقت بھی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ 1 منٹ کے لیے آپ آنکھیں بند کریں کہ یا اللہ یہ سب تیرے غلام ہیں، مجھے بھی اپنا غلام بنا دے، یہ تصور میں لائیں۔ اب یہ مراقبہ ہے، آپ آنکھیں بند کر کے یوں تصور کر کے بس 1 منٹ 2 منٹ جتنا چاہے کریں، وہ آپ کی مرضی، 1 منٹ کم سے کم ہو۔ اس کے بعد آپ اس آیت کریمہ کو الشمس والقمر بحسبان، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 40 مرتبہ، اور 40 مرتبہ پڑھ کے دعا کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے پورا سال نحوست، بے برکتی، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد اور حادثات، کوئی بھی نقصان، یہ سب چیزیں ہٹا دے گا۔ چونکہ آپ نے انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالنیات تو ہے نا، ایک حدیث آپ نے سنی، بخاری شریف کی ہے۔ ایک ہے حدیث انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جب خاتمہ ہو رہا ہے نا سال کا، تو آپ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ یہ سورج چاند تیرے، چاہے شمسی کیلنڈر ہے چاہے قمری کیلنڈر ہے، آپ دونوں کو مانیں، دونوں کا انکار نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، لیکن ہم فالو کس کو کرتے ہیں؟ قمری کیلنڈر۔ تو آپ نے دونوں کا ذکر کیا، شمس اور قمر کا۔ یا اللہ یہ تیرے غلام ہیں، تیری مرضی کے مطابق چل رہے ہیں، ان کو میرے لیے مسخر کر دے، گویا کہ مجھے ان سے نقصان کوئی نہ پہنچے، سورج کی روشنی میں بھی، چاند کے اندھیرے میں بھی، رات کے وقت بھی، رات اور دن کے پریشانیاں غم اللہ ختم کر دے گا۔ اور یہ آپ کے خاتمہ جو ہو رہا ہے سال کا، وہ آپ کے لیے بہترین ہوگا۔ تو انشاءاللہ آغاز بھی بہترین ہوگا یا نہیں؟ پھر خاتمہ ہی آپ کا فحاشی پر ہو، گانے موسیقی پر ہو، ڈانس پارٹیوں پہ ہو، شراب کباب پر ہو اور آوارگی پر ہو، تو آغاز آگے کیا ٹھیک ہوگا؟ آگے زندگی، اگلا سال آپ کے لیے کہاں اچھا ہوگا؟ تو یہ اگلا سال اچھا کرنا چاہتے ہیں نا، تو خاتمہ اس کا اچھا کریں۔ آپ قبر کے بعد کی زندگی اچھا کرنا چاہتے ہیں نا، تو پھر موت کے وقت کلمہ نصیب ہونا چاہیے نا، خاتمہ اچھا ہو۔ جس کا کلمہ نصیب ہو گیا، اس کا آگے جہاں کیا ہو گیا؟ جس کا پچھلے سال کا آخری دن اچھا ہو گیا، تو اس کا اگلا سال کا پورا سال کیسا ہوگا؟ اچھا ہوگا۔ بات نسخہ سمجھے ہیں؟ یہ آپ کے اختیار میں ہے، میرے تویز سے نہیں ہوگا، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اگلا سال جو اچھا کرنا چاہتا ہے وہ آخری اس کی رات اچھی کر لے، جو اگلا سال خراب کرنا چاہتا ہے وہ شمسی یا قمری آخری رات کو خراب کر لے، ناچ گانے میں پڑ جائے، فلموں ڈانس پارٹیوں میں پڑ جائے۔ اب آپ پہ ہے، میرا کام ہے آپ تک پہنچا دینا، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔